الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آبادیاں تھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور خدا نے چاہا کہ اس کے بندوں کو ہدایت ملے، اور اپنی طرف سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور ان پر جو صحیفے نازل کیے تو اتمام حجت کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ کوئی بھی آدمی اگر اللہ کی راہ تلاش کرنا چاہے اور اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو خدا کے ہدایت نامے کو دیکھے اور اللہ کی راہ پائے، اور اگر وہ ان پڑھ ہے تو پھر اسے چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اس کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، ان سے ہدایت کو حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالی قرآن کریم میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں صحیفے عنایت فرمائے، اور قرآن کہتا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صحیفے دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، اور پھر ہوا یہ کہ انسان آپس میں لڑے، اور انہوں نے اس دنیا کو امن اور سکون سے محروم کر دیا۔ ظالم لوگ اٹھے، انہوں نے اللہ کی راہ کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جو مظلوم تھے یا اپنا دفاع کرنے والے تھے انہوں نے ان ظالموں کو پیچھے دھکیلا، اور ان باہمی جنگوں کی وجہ سے وہ صحیفے اور وہ تعلیم اور خدا کی وحی جو دنیا میں آئی تھی وہ بھی تباہ ہوتی چلی گئی، اور رفتہ رفتہ وہ تمام تعلیمات جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی تھیں یا لکھی تھیں وہ سب ایک ایک کر کے تلف ہو گئی، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور ان کو بھی اللہ تعالی نے تورات مرحمت فرمائی، اور اب یہ جو تورات کا نسخہ نظر آتا ہے اس پہ بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں بائبل کے عنوان پہ جو بحث کی ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو لکھا ہے اس کے مطابق ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے سارے نسخے تباہ کر دیے گئے، اور ان نسخوں میں جو بھی اللہ کا کلام تھا تلف ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اس تورات کو اپنے حافظے سے لکھوایا۔ یہودیوں کے ہاں یہ تالمود ہے، مستنا ہے، ہگادہ ہے، یہ سارے مجموعے یہودیوں نے بعد کے زمانوں میں جو چیزیں لکھی وہ ہیں،
اور پھر ان میں بہت سے احکامات ایسے تھے جو انہوں نے بہت زیادہ شد و مد کر کے اور قید و بند سے انسانوں پر ظلم کے لیے لکھے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہودی تھے ان کے مذہبی رہنماؤں کا یہ جبر اور ظلم مذہب قرار پایا، لوگوں کو سزائیں ہوتی تھیں، لوگ بے گناہ دھر لیے جاتے تھے، اور مذہبی شدت پسند لوگوں کو آزادی سے جینے کے لیے بالکل کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالی کو اپنی مخلوق پر رحم آیا اور اللہ نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور یہ پیغام آیا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور عیسائیت نے لوگوں کو پیار اور نرمی کی تعلیم دی، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو چند برس تک دنیا میں کام کرنے کا موقع ملا، وہ واعظ کرتے رہے، لیکن یہودی حکومت کے ظلم و ستم کی وجہ سے بعض مرتبہ انہیں روپوش ہونا پڑا، اور لوگ اس وقت جاہل اور گنوار تھے، تو اس لیے انہیں بہت تھوڑا موقع ملا کہ وہ اپنی انجیل لکھواتے یا جو واعظ کرتے تھے اسے کوئی قلم بند کرتا۔ اس کے بعد وہ جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں نے اپنی اپنی کاپیز نکالی، اور جو کچھ انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھا تھا اس کو مرتب کرنا شروع کیا، اور ہر ایک پادری کے پاس جو بھی اس کی تحریر تھی اسے اس نے انجیل قرار دیا، اور انجیل کا مطلب خوشخبری، انجیل کا مطلب وہ اچھی خبر جو خدا کی طرف سے دی گئی، اور انجیل کا مطلب بشارت۔ اور جو پادری بھی آیا اس نے وہ جو بھی بشارتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنی تھیں ان کو وہ لے کر چل پڑا، یہاں تک کہ اتنی انجیلیں ہو گئیں کہ وہ کئی سو کی تعداد جمع ہوئی، اور اختلافات بھی بہت ہوئے، تو بڑے بڑے پادری اور لوگ بیٹھے اور انہوں نے ان سینکڑوں انجیلوں میں سے 4 کا انتخاب کیا۔ اب یہ جو مستند انجیلیں تھیں یہ در حقیقت قرآن کے سے پہلے جو انجیل نازل ہوئی ہے یہ وہ نہیں تھی، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور تابعین تھے، انہوں نے اپنے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھا، اور پھر ان ساری انجیلوں کو دیکھ لیجئے، اس میں کہیں بھی اس تثلیث کے عقیدے کا ذکر نہیں ہے جس عقیدے کے پرچارک اب تک دنیا میں موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات جو کچھ کہ اس میں سے تیسری مرتبہ لکھوایا گیا، اور خود یہ انجیل، ان سب میں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم ایک ہی ہے۔ اب ہمارے موجودہ دور میں عیسائیت اور تثلیث یہ دونوں آپس میں مدغم ہو گئے ہیں، لیکن
کچھ صدیاں پہلے تک نصرانیت ایک الگ چیز تھی، اور یہ تثلیث کا عقیدہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک، یہ کچھ لوگ الگ تھے۔ تو انسانوں کے پاس اللہ تک پہنچنے کی کوئی راہ نہ رہی، اور اس اثنا میں اللہ تعالی نے ایک اور چیز کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالی نے عربوں کا انتخاب کیا، کیونکہ ہدایت کھو چکی تھی اور کئی سو سال تک لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر وہ اعتماد اور بھروسہ کرتے اور یقینی طور پر اللہ کی راہ ڈھونڈتے۔ بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں بائبل کا جو عنوان ہے، اس کے تحت چھوٹی چھوٹی سرخیاں ہیں، اور ان میں ابھی جیسے کہ عرض کیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں، پھر نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چاروں انجیلیں، ان کے متعلق کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب اور کہاں تیار کی گئی، اور پھر اسی میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں میتھیو کی جو انجیل ہے یہ 2 صدی عیسوی میں تحریر کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے 200 سال کے بعد یہ چیز لکھی گئی، اور عرب امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، اور ساحل کے جو رقبے تھے ان کو اگر نکال دیں تو یہ لوگ صحراؤں میں بھی کسی ایک جگہ پر مقیم نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر عرب خانہ بدوش لوگ تھے۔ پانی کی شدید کمی تھی، اور تمدن کے جو وسائل تھے ان کے ہاں تھے نہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ دنیا میں ممالک میں تجارت ہوتی تھی، تو لوگ ایک چیز کے عوض میں چیز خریدتے تھے۔ عرب زراعت سے واقف ایسے نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ان کی زندگیاں ایسے نہیں تھیں کہ شہر آباد ہوں اور کوئی تہذیب اور تمدن وہاں پر قرار پکڑ سکے۔ وہ بولتے تھے تو آوازوں سے، اور کہتے ہیں کہ کوئی وقت تھا جب کوفہ اور عراق میں پہلی مرتبہ ان لوگوں نے لکھنا سیکھا، اور وہ حروف تہجی جو حروف آج بھی ہم بولتے ہیں، اس وقت انہوں نے ان حروف کو اپنے بچوں کو سکھایا۔ اور اندازہ کیجئے کہ وہ ایک ایک لفظ کو جملے میں فٹ کرتے تھے، اور پھر انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لفظ کیا ہے۔ مثلا قبل کا ایک لفظ ہے، پہلے، اردو میں بولتے ہیں محاورے میں، اور کہتے ہیں کہ اس سے قبل کہ آپ کو یہ چیز بتائی جائے، تو قبل کا مطلب پہلے۔ آپ قبل کو لکھیے اور آپ اسی قبل کو دیکھیں، اگر بے کا نقطہ اوپر آ جائے اور قاف کے 2 نقطے نیچے چلے جائیں تو یہی لفظ فیل بن جائے گا، اور فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ اور بالکل ٹھیک اسی طرح اوپر 4 نقطے ڈال دیں
تو وہ قتل بن جائے گا، اور قتل کا مطلب ہے جان سے مار دینا. اور اسی طرح فتل، رسی کو بٹنا، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک طرح سے لکھے جاتے تھے، اور ان سارے حروف میں عرب کوئی فرق نہیں جانتے تھے. محض اٹکل پہ یہ چیزیں پڑھتے تھے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ نقطے بدل جانے سے بات کیسے بدل جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک زمانہ گزرا، کئی صدیاں گزری، اور پھر عربوں نے نقطے لگائے اور انہوں نے ایک زبان کو مرتب کیا. خود یہ جو صحرا بصحرا پھرتے تھے اور ایک جگہ جم کر نہیں ٹھہرتے تھے، تو لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ کیا کرتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے مشرقی حصے میں الحسا نام کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا، اور 7 ہجری میں آپ نے ان لوگوں کے نام ایک خط بھیجا. سب عرب تھے، اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. تو جو خط لے کے گئے تھے اور جنہوں نے ان واقعات کو دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سارے علاقے اور سارے قبائل میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس خط کو پڑھ سکے. لوگ تلاش کرتے رہے اور منتظر رہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ملے تو اس کے سامنے اس خط کو رکھیں اور اس سے پڑھائیں کہ یہ کیا چیز ہے. حتیٰ کہ ایک بچہ ملا جو کچھ پڑھا لکھا تھا، تو اس نے یہ خط پڑھ کر سنایا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے. اسی کے قریب قریب کا ایک واقعہ ہے. عربوں ہی کا ایک قبیلہ تھا، اور اس کے سردار الفزین طولب، یہ ان کا نام تھا، اور وہ مسلمان ہو گئے. قبیلہ بہت بڑا تھا، اور الفزین طولب اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کی تمام نظموں کا ایک مجموعہ تیار ہوا ہے. ان کا قبیلہ اکل اور اس کے سردار، انہوں نے جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ موصول ہوا، تو اتنے بڑے شاعر بازار میں آ کے پوچھنے لگے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو پڑھنا جانتا ہو اور یہ خط مجھے پڑھ کر سنائے. ایسا شاعر جو شاعری کرتا ہے اور پوری کتاب اس کی ہے، پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا. اس لیے پوری دنیا کی تاریخ میں غالباً کوئی ایسی مثال ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پڑھنے لکھنے میں اتنی ترقی کی اور حیرت انگیز طور پر تعلیم ان میں عام ہوئی. پورے قریش میں، عربوں میں کل 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس لیے ہمارے علم میں نہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی قوم نے اتنی جلدی ترقی کی ہو کہ کہاں پوری قوم میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، اور کہاں یہ کہ چند سال کے اندر اندر ان میں ہزاروں لاکھوں آدمی پیدا ہو جائیں. مدینہ منورہ میں تو عرب اس سے بھی کم جانتے تھے. تعلیم عام ایسی نہیں تھی. 622 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے
مگر مدینہ منورہ چند حصوں پر مشتمل تھا اور باقی آبادی یہودیوں کی تھی، اور پھر کچھ ایسے علاقے تھے جن میں عرب تھے لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ قبائل اپنی اپنی زمینوں پہ آباد تھے اور ہر قبیلہ خود مختار تھا۔ 6 ہجری حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں مکہ والوں سے صلح فرما لی اور یہ طے ہوا کہ اب تمام قبائل آزاد ہیں اور جو جس کا چاہے ساتھ دے۔ تو بہت سے قبائل نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان جنگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 برس میں پہلی مرتبہ فرصت ملی کہ آئندہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ اور 6 ہجری کے آخر پر آپ نے خطوط لکھوانے شروع کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں عربوں کا جو علاقہ آیا ہے وہ چند 100 مربع میل تھا۔ اور پھر 7 ہجری میں آپ آخری عمرے یا آپ عمرے کے لیے تشریف لائے، فتح مکہ سے پہلے کا آخری عمرہ، اور پھر 8 میں مکہ فتح ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 11 ہجری کے آغاز میں جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اسلامی فوجیں پورے عرب اور جنوبی فلسطین پر قبضہ کر چکی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور 10 لاکھ مربع میل علاقے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خلافت کو قائم کیا۔ صرف 15 سال گزرے، بلکہ اس سے بھی کم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک حکومت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جتنی پھیلی تھی اس سے دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 26 ہجری کا، 22 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، اور 26 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کو ابھی محض 4 برس ہوئے تھے۔ تو آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں کہ مسلمان شمالی افریقہ سے گزر چکے تھے اور اسلام کی حکومت اندلس اور اسپین تک پہنچ چکی تھی۔ اس لیے مورخین نے جو اس زمانے کی تاریخ مرتب کی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ماوراء النہر بھی پہنچ چکے تھے، دریائے جیہون اس کو عبور کر کے ازبکستان کا علاقہ اور تاشقند، سمرقند، یہ سارے علاقے یعنی چین تک مسلمانوں کی رسائی ہو گئی تھی، اور چینی مورخین نے بھی اس چیز کا اقرار کیا۔ اور جنوبی حصے میں ہندوستان، بمبئی، گجرات، ٹھٹھا، کراچی تک، اور شمال میں مسلمان آرمینیا سے بھی آگے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ یقین نہ آئے تو آپ 19 اور 20 ہجری میں مسلمان کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ ابن خلدون، طبری اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخ لکھی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اور مسلمان اتنی تیزی سے پھیلے ہیں اور تعلیم میں اس تیزی سے ترقی آئی ہے کہ تاریخ میں ایسا کوئی دور نہیں ملے گا کہ کسی قوم نے ان پڑھ ہونے سے پڑھنے کا درمیانی زمانہ اور یہ سفر اتنی تیزی سے طے کیا۔
عربوں میں یہ صحرا نشین تھے، بدو تھے، اور روم اور ایران کی سلطنتیں اور ان کے جو لڑائی کے ہتھیار تھے اس کے ساتھ ان کے ٹکرا جانے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن یہ لوگ اپنی نیتوں کے سچے، صاف، اپنے عزائم کے پکے اور اللہ ہی کے کلمے کو لے کر نکلے تھے، اور جو ان میں فطری طور پر صلاحیتیں تھیں اور جرأت اور بہادری تھی، وہ اندر سے باہر کی دنیا کی طرف دو صورتوں میں نکلی۔ ایک صورت قلم تھا اور ایک صورت تلوار تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ، تبع تابعین رحمہم اللہ، ان لوگوں کے اندر جو ہمت، جذبات اور شجاعت اور بہادری تھی، انہوں نے تلوار کے جوہر بھی دکھائے اور قلم کے جوہر بھی دکھائے، اور انہوں نے لکھا اور تعلیم دی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے پہلا لفظ جو نازل کیا تھا وہ یہ تھا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، اس سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ولا تخطوه بيمينك، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، کہ جو باطل ہیں مذاہب اور یہ شرک اور کفر کرنے والے یہ شک کریں کہ آپ پہلے ہی سے چکے لکھنے پڑھنے کو جانتے تھے، اس لیے آپ نے ایک کتاب لکھ لی ہے، اور قرآن کو وہ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے پہلا لفظ جو بتایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ اقرا پڑھیے، اور 5 آیات اللہ نے نازل کی۔ اب ان آیات پر غور کریں تو ان 5 میں سے 4 آیات کا تعلق علم ہی سے ہے۔ پہلی وہی نازل ہوئی اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، اپنے پروردگار کے نام سے شروع کیجیے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ تو پڑھنے کا حکم آ گیا۔ دوسری آیت آپ دیکھیے، خلق الانسان من علق، اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس میں کوئی تعلیم کا ذکر نہیں۔ تیسری بات کہی، تیسری آیت میں فرمایا اقرا وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بہت عزت والا، بہت بزرگ و برتر ہے۔ اس میں پھر پڑھنے کا حکم آیا، الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، قلم کی عظمت کو بیان کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ 5 میں سے 4 آیات ایسی ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے، پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ نے پڑھنے کا ذکر کیا، قلم کا ذکر کیا، تعلیم دینے کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اللہ نے اب یہ طے کر لیا کہ اس تعلیم کو عام کرے گا، اور اس امت کو اللہ نے علم کے ساتھ جوڑ دیا۔ پہلی وحی تھی، اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ انہیں کہیے عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، حالانکہ دین میں اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز، کوئی ذکر نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ جائیے اور دین کی تبلیغ کیجیے اور دین کو پھیلائیے، سب سے پہلی بات اس امت کو یہی کہی کہ پڑھو۔ اور پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو آپ نے پھر تعلیم کا بندوبست کیا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
قرآن کریم کو لکھوانا شروع کیا۔ ابتدا میں طرح طرح سے لوگ آپ کو ستاتے تھے، اور جب اہل مدینہ مسلمان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ وہاں جاؤ اور لوگوں کو دین کی تعلیم دو۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مصعب ابن عمیر آئے اور پھر ابن ام مکتوم آئے، اور ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کریم کی تعلیم دی۔ لوگوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد وہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور ایک چبوترا بنایا گیا جہاں پر رات کو طلباء سوتے تھے۔ وہ لوگ آ کر رہتے تھے جو اپنے معاشی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے ماں باپ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے کھانے اور سونے اور کپڑوں کا اور مختلف چیزوں کا بندوبست کرتے تھے، گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے طالب علم تھے۔ عبداللہ بن سعید بن العاص بہت خوشخط تھے، اور زمانہ جاہلیت میں وہ کاتب کے طور پر مشہور تھے، اور کفر کے زمانے میں ان کا نام حکم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا تھا اور پھر عبداللہ رکھ لیا تھا۔ اور یہاں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے تھے صفہ میں، ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ تمیم قبیلہ جو تھا، ان میں سے ایک مرتبہ 70 یا 80 طلباء آئے اور مدینہ منورہ میں ٹھہرے، ایک لمبی مدت تک خدا کی کتاب کو پڑھا، اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اس تعلیم کو انہوں نے حاصل کیا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات پر لگا دیا تھا کہ وہ اس چبوترے میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو لکھنا سکھائیں اور قرآن پڑھائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اللہ نے انہیں جس علم و دانش سے نوازا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں اسی طرح اور لوگ بھی تھے جو اپنے گھروں پر پڑھاتے تھے، بچوں کو رکھتے تھے اور ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے تھے۔ بدر کا معرکہ پیش آ گیا اور جو قیدی ہاتھ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دشمن کی رہائی کا فدیہ مقرر کر دیا کہ جو بھی قیدی لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دے اور پھر اس کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ اور اسی لیے محدثین جہاں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں وہ عنوان یہ باندھتے ہیں اور جو چیپٹر وہ لکھتے ہیں اس کی ہیڈنگ یہ دیتے ہیں کہ مشرک استاد سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے مشرک اساتذہ کو رکھا اور مدینہ منورہ میں انہوں نے 10 بچوں کو پڑھایا اور اس کے بعد وہ مکہ واپس چلے گئے، آزادی مل گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ نے جنگ میں جن لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی یہ مشرکین لکھے پڑھے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور مدینہ منورہ میں کئی بچوں کو لکھنا پڑھنا آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے متعلق بھی یہی فرمایا تھا
کہ بعثت معلما، مجھے اللہ تعالی نے تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرتے تھے اور انہیں فرماتے تھے کہ اپنے پڑوسیوں سے علم سیکھو۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو گھر کے قریب کی مسجد تھی وہاں کے متعلق یہ حکم تھا کہ وہاں جا کر بچے پڑھا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ میں 9 مسجدیں تھیں، لوگ وہاں جاتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جمعے کی نماز کے لیے یہ سب لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بحرین موجودہ جو ہے اس میں الحسا ایک علاقہ ہے، آپ نے وہاں پر خط لکھوایا اور اس میں لکھا کہ فلاں فلاں جگہ پر مسجد بناؤ اور یہ کام کرو، وگرنہ تم میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ شدید تاکید کی مساجد کو بنانے کی، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسجدیں بنتی تھیں تو وہاں تعلیم کا بندوبست بھی ہوتا ہوگا، جیسے کہ مدینہ طیبہ میں ہوا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر بہت زور دیتے تھے اور اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا ہے تو آپ نے ان کے فرائض لکھوائے اور تحریری ہدایت نامہ دیا کہ تعلیم کی اشاعت یمن میں کی جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ کام ہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن حزم کو علی اہل نجران کی آبادی کا گورنر بنا کر بھیجا، بڑا بنا کر بھیجا۔ اور یہ عمر ابن حزم، ان کی عمر کیا تھی؟ ابن 17، یہ 17 برس کے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا لِيَتَفَقَّهُمْ فِي الدِّينِ وَيُعَلِّمَ الْقُرْآنَ، حکم تھا کہ جا کر لوگوں کو دین میں گہرا علم سکھائیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ 17 برس کا لڑکا ہے، یمن کا حکمران ہے، بھیجا ہے کہ وہاں رہو اور جا کر تعلیم دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی تحریر کو بڑی اہمیت دی اور یہ چیزیں لکھوانا شروع کر دی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی گفتگو خود آپ کی زندگی ہی میں لکھی جانے لگی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی یمن بھیجا، اور ان کے متعلق ابن خلدون کہتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل معلما لأہل الیمن وحضرموت۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن والوں اور حضرموت کے علاقے میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا، اور وہاں پر قارہ اور افضل نامی یہ 2 قبیلے مسلمان ہو گئے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمی بھیجے، مقرر کیے۔ آپ نے فرمایا تعلیم دو اور ان لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ قد بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ الی عدل وقارا، عدل اور قارا ان 2 قبائل کی طرف حضرت مرید، عاصم، خبیب بن عدی، خالد، زید
اور عبداللہ بن طالق، ان 6 کو بھیجا لِيَتَفَقَّهُوهُمْ فِي الدِّينِ وَيُعَلِّمُهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ جا کر دین کا گہرا سبق، گہرا علم انہیں سکھانا، ایک انہیں قرآن کی تعلیم دینا، اور شرائع الاسلام، اور اسلام کیا ہے، اس کے متعلق شریعت کیا ہے، اس کی تعلیم دینا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو 2 دور دور کے علاقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، تو معاذ رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے، ایک تحصیل یا ضلع سے دوسری تحصیل ضلع میں جاتے تھے اور تعلیم کو عام کرتے تھے، اہل یمن کو بھی تعلیم دیتے تھے، حضرموت کو بھی تعلیم دیتے تھے، پھر 6 ٹیچر سے مقرر کیے عدل اور قارہ قبیلے کے لیے، فرمایا جا کے تعلیم کو عام کرو۔ مرد تو مرد رہے، صحیح بخاری میں عورتوں کے متعلق آتا ہے کہ ہفتے میں 1 دن عورتوں کی تعلیم اور نصیحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص فرما رکھا تھا۔ چنانچہ موطا کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے، موطا امام مالک میں بھی آیا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک غلام کو آزاد کیا، اس کا نام تھا ابو یونس۔ انہیں حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک قرآن کریم لکھیں۔ عمر بن رافع کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے قرآن کریم لکھتا تھا، اور احادیث کی کتابوں میں یہ آیا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں، کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی ایک رشتہ دار خاتون شفا بنت عبداللہ سے، جو بہت پڑھی لکھی تھی، لکھنا سیکھا۔ اور یہ سب کچھ عورتوں کا لکھنا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہو رہا تھا، اور آپ نے بالکل منع نہیں فرمایا۔ اور لکھنے پڑھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی خواتین کو، بلکہ عرب یہ جو بنیادی طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے، وہاں پر مختلف لوگوں کو بھیجا کہ وہاں جا کے تعلیم کو عام کریں۔ چنانچہ بہت سی چیزیں اب بھی اس کی گواہی دیں گی کہ عورتیں پڑھتی تھیں۔ ایک صحیفہ ہے حمام بن منبہ کا، اور اس کا مخطوطہ دمشق میں ہے۔ اس میں ام الفضل کریمہ بنت ابی الفراس نجم الدین قرشیہ زبیریہ ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک حدیث کا مدرسہ کھول لیا تھا۔ یہ ابو عبید جو ہیں قاسم بن سلام، ان کی کتاب الاموال ہے، اور یہ اسلامک فائنانس پہ بہت اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ 154 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 224 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو کتاب ہے اب سب گئی ہے، اسے لکھا ہے اور بہت باریک مسائل پر بھی بحث کی ہے۔ اور شروع کہاں سے کیا ہے؟ اندازہ کیجئے کہ یہ 2 صدی کا نصف ہے جب یہ پیدا ہوئے، اور 3 صدی کے پہلے چوتھائی ربع میں، پہلے کوارٹر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ قرئ علی الشیخہ الصالحہ القاتبہ فخر النساء، ایک ایسی خاتون جو بہت نیک ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، جسے آج کل کہتے ہیں پروفیسر ہیں، فخر النساء شہدہ بن ابی نصر، اور یہ بیٹی ہیں ابو نصر احمد بن فرج بن عمر العبری بینوری، یعنی سوئیاں بنایا کرتے تھے وہ،
تو ان کی بیٹی شہدہ بنت ابی نصر سے یہ کتاب بغداد میں ان کے گھر پر انہیں سنا کر ان سے سند لی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کو وہ کتاب سنائی گئی اور انہوں نے اجازت دی کہ یہ کتاب پھیلائی جا سکتی ہے، یہ کتاب لوگوں کو پڑھائی جا سکتی ہے، اور اس میں جو احادیث اور جو چیزیں آئی ہیں وہ بالکل درست ہے. یہ عورتیں اتنا پڑھتی تھیں. تعلیم کے بارے میں عربوں کی جو تاریخ مرتب ہوئی ہے اور جتنی تیزی سے اس قوم نے تعلیم حاصل کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، یہ سب کا سب جو لکھا گیا، حیرت انگیز طور پر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی اس گیپ کو کیسے فل کیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تحریر کو بہت اہمیت دی. جب ہجرت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین تحریر کروایا، اور یہ پہلا تحریری دستور تھا جو اس مملکت کا تھا. اور اس میں آپ نے یہ لکھوایا کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریر ہے جو قریش اور یثرب کے مومنوں اور مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان معاہدہ ہے جو ان مسلمانوں کے تابع ہوں، مسلمانوں سے آ کر ملیں اور ان کے ساتھ لڑائی میں بھی شریک ہوں. یہ لوگ در حقیقت دنیا کے سب لوگوں سے علیحدہ ایک امت ہیں. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا کہ یہ ایک تحریر ہے، مصنف عبد الرزاق میں آیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الکتاب الذی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اپنی اس کتاب میں جو قریش یعنی مہاجرین اور انصار مدینہ طیبہ کے لوگ ان کے درمیان تحریر کی گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریری معاہدہ تھا، اور اس میں 5 جگہ یہ آیا ہے کہ اہل ھذہ الصحیفہ، یہ جو آئین دستور لکھا جا رہا ہے اس تحریر کے مطابق یہ تحریر لکھنے والے لوگ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریر میں یہ بھی لکھوا دیا کہ کسی ظالم یا گناہگار کو پناہ دینے کے لیے یہ تحریر استعمال نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی لکھوایا کہ جو لوگ اس تحریر پر دستخط کر رہے ہیں، اس کو مانتے ہیں، مدینہ منورہ کا میدانی علاقہ ان کے لیے ایک حرم کی حیثیت رکھتا ہے. تو 52 دفعات تھی. چنانچہ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات آئی ہے، حضرت رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ ایک حرم ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا، اور ہمارے پاس خولانی چمڑے پر یہ تحریر موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم چیزوں کو لکھواتے تھے. اسی لیے کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حدود مقرر کر دی. تو حکومت تو وہی ہوتی ہے جس کی حدود متعین ہوتی ہیں، مملکت کی حدود متعین ہوتی ہیں. کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ مخیص، حفیہ، ذو العشیرہ اور 3 کے جو پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں پر جاؤں
اور سرحد جو ہے اس کو مقرر کرنے کی غرض سے میناریں تعمیر کرتا. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میناریں تعمیر کروا دیے نا، یہ مملکت کی حدود ہی تو متعین کی تھی. اسی لیے ہجرت کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی کے کیا کہنے، وہ پوری ایک مملکت بن رہی تھی. مدینہ منورہ کی حدود متعین ہو گئی تو آپ نے مسلمانوں کی مردم شماری کروائی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ کے مجھے دو جو اسلام کا اقرار کرتے ہیں. تو اس پہ جب آپ نے فرمایا کہ من تلفظ بالاسلامی من الناس، جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ان لوگوں کے نام لکھو. فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسُمِائَ رَجُلٍ، تو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 آدمیوں کے نام لکھ کے پیش کر دیے. یہ 1500 آدمی تھے جو مدینہ منورہ میں مسلمان تھے، اور غالباً یہ ہجری کے پہلے سال کا ہجرت کا ہی واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں تحریر کروانا شروع کر دی تھی. ایک مملکت جس کی حدود متعین کر دی گئیں اور افراد کتنے ہیں، مردم شماری بھی ہو گئی. اسی طرح یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ جب آئے ہیں تو یہ فلسطین کا جو شہر ہے جبرون، یہ انہیں دیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے گا تو یہ آپ کا ہے. اور حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا ہجرت کی رات میں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر دے دی تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں پر غالب آئیں گے تو آپ نے فرما دیا تھا کہ انہیں امان ہے اور سراقہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بلال بن حارث کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کانوں کا ٹھیکہ دے دیا تھا کہ کانوں سے وہ مختلف اشیاء کو نکال سکتے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القطاع میں اس کا ذکر کیا ہے. اور بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک بحث ہو گئی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریر پیش کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک تحریر کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگائے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ سب کچھ لکھا کرتے تھے اور تحریر ہوتی تھی. بنو زمرہ کے لیے ایک معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا تھا، اور یہ معاہدوں کے سلسلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں جاری رہے ہیں. 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوا تھا تو بنو فزارہ اور غطفان سے، ان غطفانیوں سے ایک معاہدہ تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا تھا اور بعد میں اسے مٹا دیا گیا تھا. صلح حدیبیہ میں خود وہ تو تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی، سب جانتے. 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک ہوا ہے تو دومت الجندل کے حکمران عقیدر بن عبد الملک انہوں نے اطاعت کا معاہدہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ کریں گے. اور وہ اطاعت کا معاہدہ جو ہے یہ جو ابھی گزرا ہے، ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اسلامک فائنانس پہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریر کو میں نے خود پڑھا اور ایک سفید چمڑے پہ لکھا ہوا تھا
اور میں نے اس کو حرف بحرف نقل کر لیا. اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ عقیدت کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ختمہ بظفرہ ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن سے اس پر مہر لگا دی تھی. اور اصل بات یہ تھی کہ عقیدر کے جو لوگ تھے ہیرا والے، ان کا قدیم رواج تھا کہ معاہدوں پر انگوٹھے کے نشان نہیں لگاتے تھے. اب بھی دنیا میں انگوٹھے کا نشان لگایا جاتا ہے نا، تو یہ انگوٹھے کے نشانات نہیں لگاتے تھے بلکہ ناخن کا نشان لیتے تھے. اور ناخن کا نشان جو ہوتا تھا اس سے چاند جیسے پہلی دوسری تاریخ کا ہوتا ہے اس طرح کی شکل کی ایک لکیر پڑ جاتی تھی. تو اب جو دنیا میں آثار قدیمہ کی کھدائیاں ہو رہی ہیں، بہت سی پختہ اینٹیں ایسی نکلی ہیں جو اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کی ہیں. ایسے معاہدے نکلے ہیں، ان پر بھی جو علامتیں موجود ہیں اور الفاظ جو ہیں اس میں بھی لکھا ہوا کہیں کہیں نظر آ جائے گا، مل جائے گا کہ اس معاہدے پر پکا کرنے کے لیے اس معاہدے کو ناخن کا نشان ثبت کیا گیا. تو جو بھی اس زمانے کے لوگ تھے یہ کرتے تھے. یہ قدیم ایک دستور تھا اور عقیدر والوں کے ہاں چلا آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ فرمایا تھا تو اس میں بھی اپنے ناخن مبارک کا نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبت کیا تھا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث دیر سے لکھی گئی، انہیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی ہی چیزیں تحریر فرمائیں اور عربوں نے حیرت انگیز طور پر چند سال میں تعلیم کے میدان میں مسلمانوں نے دنیا میں کتنی ترقی کی.